بلیٹن میں سب سے پہلے خبر ہے عام انتخابات کے لیے جوڑ توڑ سے متعلق مسلم لیگ نون اور آئی پی پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ آئی پی پی کو قومی اسمبلی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹس دیے جانے کا امکان ہے۔ اسی کے لیے ہم بات کریں گے جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری سے۔ رئیس انصاری صاحب، کیا معاملہ طے پائے ہیں؟ نون لیگ کس سیٹ پر کس کو ایڈجسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، نون لیگ اور آئی پی پی کے درمیان جو معاملات ہیں ہمارے ذرائع کہتے ہیں طے پا گئے ہیں۔ آئی پی پی نے 13 قومی کی اور صوبائی کی 22 سیٹیں مانگی تھیں، جن میں سے امکان یہ ہے کہ قومی کی 7 اور صوبائی 11 سیٹیں دی جائیں گی، ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ لودھرا کے بجائے ان کو NA 149 ملتان سے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لودھرا میں اپنے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے، جبکہ NA 117 سے علیم خان کو، NA 128 لاہور سے اون چودھری کو، ساہیوال سے نعمان لنگڑیال کو، راول پنڈی سے غلام سرور خان کو، اسلام آباد سے عامر کیانی کو اور خوشاب سے انجینئر گل اصغر کو جو ہے سیٹ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فردوس عاشق ابان، فرق حبیب اور جو دوسرے 4 لوگ ہیں ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، جو آئندہ 1-2 روز میں جو ہے وہ اس بارے میں اعلان سامنے آ جائے گا۔ جی بہت شکریہ رئیس انصاری۔ آرٹیکل 62(1)F کی تشریح کا فیصلہ 7 رکنی بینچ نے 1 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت سے سنایا۔ دیکھیے مریم نواز کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)F کی تشریح کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ آرٹیکل 62(1)F کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 62(1)F میں درج نہیں کہ کورٹ آف لاء کیا ہے۔ یہ آرٹیکل واضح نہیں کرتا کہ ڈکلیریشن کس نے دینی ہے۔ آرٹیکل 62(1)F میں درج نہیں کہ نااہلی کی مدت کتنی ہوگی۔ ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تحریری فیصلے کے مطابق ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی وجوہات کیا ہوں گی۔ یہ بھی واضح نہیں کہ 62(1)F کے تحت نااہلی فیئر ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ تاحیات نااہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شقوں سے ہم آہنگ نہیں۔ تاحیات نااہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ فیصلہ مسترد کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی۔ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شق 2 شامل کر کے نااہلی کی مدت 5 سال کی گئی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال کی نااہلی آرٹیکل 62(1)F سے متعلق بھی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے سیکریٹری علی عمران نے تاحیات نااہلی ختم کرنے سے متعلق درخواست واپس لی، لہٰذا سپریم کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 کی اکثریت سے فیصلہ جاری کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے کہا، آرٹیکل 62(1)F کے تحت امیدواروں کی اہلیت کا تعین تاحیات تھا، نہ ہی مستقل۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت اہلیت کورٹ آف لاء کی ڈکلیریشن تک محدود ہے۔ آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک کورٹ آف لاء کی ڈکلیریشن موجود ہو۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے فیصلے کو رہنما PTI حامد خان نے اچھا اور درست فیصلہ قرار دیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ آج کے فیصلے میں ججز نے جمہوریت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنا جمہوریت کے خلاف ہوگا۔ توقع ہے کہ عدالتیں PTI کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے اس کو محفوظ کریں گی۔ دیکھیے حامد خان کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے۔ پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آصف زرداری درست کہتے ہیں، پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہے جس طرف بیٹھے گا حکومت بنے گی۔ ٹی وی انٹرویو میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بلاول نے کہا کہ میاں صاحب اہل ہیں یا نہیں وہ کلا بتائیں گے۔ آج نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ فیصلے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ بانی PTI کل اگر نااہل ہوں گے تو وہ بھی 5 سال کے لیے ہوں گے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کی درست تشریح قرار دے دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ قطع نظر اس کے کہ فائدہ آج کے روز میں کس کو پہنچتا ہے، سیاستدانوں کے خلاف ایک ایسا ہتھیار جو انہیں تا حیات سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے استعمال ہوا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ماہر قانون معاون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 58(2)B کی منسوخی جیسا تاریخی قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب عدالتیں صادق اور امین کی بنیاد پر من چاہے فیصلوں سے سیاستدانوں کو الیکشن لڑنے سے نااہل نہیں کر سکیں گی۔ سیاسی انجینئرنگ کا ایک ہتھیار ختم ہوا۔ امید ہے
अब अच्छा होगा। इसके साथ साथ माहिर कानून सलाहुद्दीन अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये फैसला नहीं दिया कि नाअहली ताहयात नहीं होगी, बल्कि आगे बढ़कर ये भी करार दिया कि अदालतें सियासतदानों को नाअहल करने के लिए आर्टिकल 62(1) इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट ये कानून पास ना कर दे। 62(1) के तहत सादिक और अमीन का कानून कैसे लागू किया जाए?